بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا قابل احترام پاکستانیوں، آج میں جو بھی بول رہی ہوں قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے میں حلفاً بول رہی ہوں کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کل رات میں نے خان صاحب اور علیمہ بی بی کو خواب میں دیکھا تھا۔ تو میں خواب اس طرح تھا کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خان صاحب ایک کمرے میں بند ہے، تو بہت کم لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں، زیادہ کوئی نہیں جاتا ہے، لیکن تھا تو وہ خواب، لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کہ حقیقت میں یہ سب ہو رہا ہو۔ تو کیسے کر کے میں بھی اندر گئی، تو جب اندر جا کے میں دیکھتی ہوں کہ خان صاحب ادھر ایک سائڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور علیمہ بی بی وہ بھی خفا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خان صاحب بھی لیٹا ہوا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، بہت بس اس طرح ہے۔ تو میں خان صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ ایسا کیوں کریں، آپ اٹھ جائیں، آپ کچھ کھا لیں پی لیں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو میں خان صاحب کو یہ میں کہہ رہی ہوتی ہوں، تو خان صاحب جو ہے پھر اٹھ جاتا ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا بوتل ہوتا ہے جس میں کوئی وہ ہوتا ہے میڈیسن، شربت وغیرہ کچھ ہوتا ہے میرا خیال، تو وہ شربت جو وہ خان صاحب پی لیتا ہے۔ پی لینے کے بعد پھر میں خان صاحب کو کہتی ہوں کہ خان صاحب آپ ہمارے لیے اپنا خیال رکھیے، آپ اس قوم کے لیے اپنا خیال رکھیے، آپ جو ہے اس طرح پریشان نہ ہوا کرے۔ تو خان صاحب جو ہے مجھے اس طرح کرتا ہے کہ مجھے تھوڑے اپنے نزدیک لا کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح وہ کر کے مجھے کہتی ہے کہ بی بی جان تم میری بیٹیوں جیسی ہو، تم میری بیٹی ہو، اس طرح کہتی ہے۔ پھر حلیمہ بی بی جو ہے وہ بھی مجھے اپنے گلے لگا کے مجھے کہتی ہے کہ بی بی جان تم میری بیٹی جیسے ہو۔ یہی الفاظ ہیں جو میں حلفاً بول رہی ہوں، مجھے حلیمہ بی بی یہ کہتی ہے، حالانکہ میں اتنی ملی نہیں ہوں حلیمہ بی بی سے، لیکن خواب میں اس طرح ہوا ہے۔ پھر خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بی بی جان میں بہت زیادہ مایوس ہوں، میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی ہوں۔ میں خان صاحب کو کہتی ہوں کہ خان صاحب آپ کیوں مایوس ہوتے ہو، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، آپ کیوں اس طرح ٹینشن لے رہے ہو؟ تو کہہ رہے کہ نہیں بی بی جان مجھے اب کسی سے امید نہیں ہے اور میں مایوس ہو گئی ہوں، بس یہ بول کے خان صاحب واپس دکھی ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو میں خان صاحب کو کہتی ہوں کہ خان صاحب نہیں، آپ اس طرح نہیں کریں، آپ کم سے کم اپنے لیے نہیں ہمارے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں، قوم کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہم ہیں نا، ہم آپ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، ہم احتجاج ہم ہیں نا، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، بس آپ مایوس نہ ہو۔ میں خان صاحب سے یہ کہتی ہوں، بس خان صاحب جو ہے پھر خاموش ہو کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتا ہے ایک دفعہ پھر کہتا ہے کہ بی بی جان میں مایوس ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، آرمی کہتا ہے کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ابھی پہلے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا گیا، پھر ان کے جو ورکرز تھے، جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو نشان الاٹ نہیں کیا گیا، پھر وہ طرح کے نشانات لے کے وہ الیکشن لڑے، پھر بھی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت جاتے ہیں۔ پھر ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے سنی اتحاد میں جاؤ، سنی اتحاد میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پارٹی صحیح نہیں ہے، تو تحریک انصاف میں، تحریک انصاف کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا جو الیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ پھر اس طرح کر کے جو ہے اس پارٹی کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا سپورٹ جس کا ساتھ ہوتا ہے نا، تو انسان کی کیا ذات ہے کہ وہ کسی کو ختم کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں، پاکستان اور انڈیا کا جب جنگ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے جب جنگ ہوتا ہے تو خان صاحب اپنے ورکروں کو کہتا ہے، اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو کہتے ہیں کہ ملک کو سپورٹ کرو، فی الحال ملک کو سپورٹ کرو، فل سپورٹ کرو۔ تو خان کے جو ورکر ہے، جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، سب جو خان صاحب کے تو جتنی کروڑوں میں جتنے ورکر ہیں نا، کروڑوں کی تعداد میں، سب کا چھوٹے بڑے نیٹ ورک ہیں، چھوٹے بڑے سوشل میڈیا ہیں، ان کے فیس بک ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، چاہے ان کے فالوور زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن سب نے 100% بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے اس جنگ کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس مشکل ترین ٹائم پہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ٹیم نے ڈیجیٹل دہشت گردی سے لے کے ڈیجیٹل جہادی تک کا ایک سفر طے کیا، جس کو بعد میں مخالف جو کنٹری ہے، بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، وہ بھی بعد میں اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ پاکستان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، انہوں نے ان کو صحیح رکھا ہے۔ جب یہ جنگ بند ہوتی ہے تو آرمی چیف ہے، ان کو اتنی کریڈٹ مل جاتا ہے کہ وہ چیف مارشل بن جاتا ہے، ان کو تو ترقی ہو جاتی ہے، لیکن جن کی وجہ سے بنی ہے، جنہوں نے سوشل میڈیا میں جنگ کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو ان کو اس سوشل میڈیا کون سی پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم اتنی بڑی ہے، پہلے تو وہ بتائیں نا، کون سی پارٹی کی، کسی بھی پارٹی کا سوشل میڈیا ٹیم اتنا بڑا اور اتنا مضبوط نہیں ہے جنہیں پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تحریک انصاف کا ایک اتنا سا معمولی سے ورکر بھی کوئی ایک پوسٹ کرتے ہیں جس کے ہزاروں لائکس اور کمنٹس آ جاتے ہیں، لائکس آ جاتے ہیں۔ دوسری جماعتوں کا بھی آپ چیک کر لیں، کبھی اس طرح ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، لیکن آرمی صاحب اپنی پروموشن انہوں نے کر لیا ہے، وہ تو چیف مارشل بن گیا ہے، اب وہ تو حیات فیصلے کریں گے، ابھی وہ کہیں نہیں جانے والے، یہ کہ جو اپوزیشن ہے ان کے لیے وہ ایک جو ہے سہولت کار ہو گئی۔ لیکن اب اچھی بات ہے، ہم اس چیز سے خوش ہیں، یہ نہیں کہ ہم وہ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ صرف اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی زیادتی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم آپ ایسا کریں، آپ جو سوشل میڈیا ٹیم تھا، جنہوں نے سپورٹ کیا، جنہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی سے لے کے ڈیجیٹل جہادی تک کا سفر طے کیا ہے، ان کو بھی تو صلاح ملنا چاہیے نا۔
ان کے سلا میں جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کریں، ان کے سلا میں جو خان صاحب رہا ہے، جو بشرا بی بی رہا ہیں، ان کو آپ جو قید ہیں ان کو آپ رہا کریں، بشرا بی بی کو رہا کریں، خان صاحب کو آپ رہا کریں. ان کو بھی تو کریڈٹ ملنا چاہیے نا کہ نہیں یہ اپوزیشن حکومتیں اور آپ آپس میں کریڈٹ لیں گے. جب بھی ملک پہ جب بات آتی ہے نا تو ہم لوگ کوئی پارٹی نہیں بن جاتے، ہم لوگ سارے ایک عوام بنتے ہیں اور ایک آواز ہوتے ہیں. تب ہم اپنے مشکل ٹائم پہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دشمن کے ساتھ ہم جنگ لڑتے ہیں. لیکن جو ہمارے اندرونی معاملات ہے اس حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے. تو آرمی چیف صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ابھی آپ دیکھ لیں ایک پارٹی بھی نشان بھی چھین لیا، پارٹی بھی آپ نے اس کا اس طرح کیا ہے، نہ تو آپ نے ان کو سیٹیں دی ہیں، نہ کچھ بھی آپ نے نہیں کیا. مشکل ترین ان کے ورکروں پہ اپنی سختیاں کی ہیں. اب کتنے مشکل ترین حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیں کل سپریم کورٹ کچھ دن پہلے جو سپریم کورٹ نے کچھ مہینے پہلے فیصلہ دیا تھا کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کے حق میں ہیں، کل وہی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جو ہے اپوزیشن کو دے دو. تو کیا یہ انصاف ہے؟ ویسے لا کی جو کتابیں ہوتی ہیں ہم نے تو جو پڑھا تھا وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو کیا جو پہلے قاضی نے پڑھا تھا وہ الگ کتاب تھا اور جو کل پڑھایا گیا کیا یہ الگ کتاب ہے؟ کیا لا کی الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں جہاں پر ایک فیصلہ دے دے تو دوسرا فیصلہ دے دے؟ اور ویسے بھی یہ دنیا کا پہلا بدترین ایک فیصلہ اس طرح تھا جو عوام کے بچے کو معلوم تھا کہ یہ فیصلہ اس طرح آئے گا. تمام بچوں کو یہ معلوم تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا تھا کہ فیصلہ اس طرح آنے والا ہے. میرے خیال سے دنیا کا یہ واحد ایسا کیس ہوگا کہ جس کے رزلٹ پہلے سے ہی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے سب کچھ پری پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن اب ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، دیکھیں آپ نے جس غلط طریقے سے جو ریزرو کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے چھین کے جو آپ نے اپوزیشن والوں کو دیا ہے وہ بھی آپ نے کر دیا ہے. لیکن اب تو خدا کے لیے اب تو خان صاحب کو اب رہا کر دیں. اب تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں، خدا کے لیے آپ خان صاحب کو رہا کریں. اب خدا کے لیے آپ پلیز خان صاحب کو رہا جتنا ہو سکے گا، کیونکہ میں نے خان صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، وہ بہت مایوس ہے، وہ بہت خفا ہے، پریشان ہے. یار وہ بھی اس ملک کا بیٹا ہے نا، اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے آپ نے ریزرو کی سیٹیں بھی جماعتوں کو دے دیا، تمام سہولتیں آپ نے ان کو دیا ہے، لیکن آپ تو خان صاحب کو رہا کر دیں پلیز. اب تو رہا کر دیں، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کے لیے، آپ تو رہا کر دیں پلیز، رہا کر دیں. خان صاحب کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا آپ ان کو دے رہے ہیں، بس کر دیں. دیکھیں چیف مارشل صاحب آپ کو جتنا آپ کو کریڈٹ ملا ہے نا اس میں بھی 50-60% جو ہے نا اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ ہے، ان کے سوشل میڈیا ٹیم کا ہاتھ ہے جنہوں نے آپ کو فل سپورٹ کیا ہے. کیا اس بدلے میں آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ خان صاحب کو رہا کریں؟ پلیز خدا کے لیے آپ ان کو رہا کریں. خان صاحب بہت پریشان ہے، پلیز اب جتنا بھی ہو سکے گا، جہاں بھی ہو سکے گا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے خان صاحب بہت پریشان ہے. وہ اس سے پہلے بھی 1-2 بار میرے خواب میں کچھ دن پہلے بھی آیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ آیا ہے. کل جی حالات میں نے دیکھا ہے نا، میں بہت پریشان ہوں. خدا کے لیے آپ خان صاحب کو رہا کر دیں پلیز، رہا کر دیں. میں آپ سے آخری ریکویسٹ کر رہی ہوں چیف صاحب پلیز رہا کر دیں. آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ کے پاؤں پڑتے ہیں، خدا کے لیے آپ چھوڑ دیں، خان صاحب کو رہا کر دیں. بس ان سے آپ اور کیا چھینیں گے آپ ان سے؟